میرا نام میاں اعجاز ہے۔ آج سے تقریباً 30 سال پہلے کا یہ ایک سچا واقعہ ہے جو آج بھی اسی طرح مجھے یاد ہے۔ اس وقت میری عمر تقریباً 20 سال کے قریب تھی۔ میرے بڑے بھائی کی گاڑیوں کی ورکشاپ تھی۔ لاہور چوبرجی چوک میں وہ ورکشاپ تھی جہاں اس وقت خان بابا ہوٹل ہے۔ اس کے ساتھ کافی جگہ تھی جہاں بڑے بھائی کی ورکشاپ تھی۔ سب سے میں چھوٹا تھا گھر میں اور گھر والوں کا لاڈلا بھی تھا۔ میں کام وغیرہ نہیں کرتا تھا۔ کبھی اماں سے خرچہ لے لیا تو کبھی ابا سے لے لیا۔ جب دونوں سے نہ ملے تو پھر میں پیدل بھائی کی ورکشاپ چلا جاتا اور ان سے کوئی 5-10 روپے لے لیتا۔ اس زمانے میں 5-10 روپے کی بھی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ ایک دن اماں ابا کی طرف سے پیسوں سے انکار ہوا تو بڑے بھائی کی ورکشاپ کی طرف چل پڑا۔ جون جولائی کی گرمی کے دن تھے۔ پسینے سے بھیگا ہوا ورکشاپ پہنچا۔ بھائی کسی کی گاڑی ٹھیک کر کے اس کی ٹرائی لینے کے لیے نکل رہے تھے۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، مجھے تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، تم بیٹھو، اور لڑکے کو آواز دی جو ان کا شاگرد تھا۔ اسے میرے لیے کھانا لانے کو کہا کیونکہ دوپہر کا وقت تھا۔ باقی 2-3 لڑکے جو بھائی کے پاس کام سیکھتے تھے مین سڑک کے پاس کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ورکشاپ میں ایک درخت تھا، اس کے نیچے کرسی اور پانی کا مٹکا اور مٹکے کے ساتھ زنجیر سے باندھ کر ایک سلور کا گلاس لٹکایا ہوا ہوتا تھا تاکہ باہر سے آنے والے گلاس ساتھ نہ لے جائیں۔ میں اسی درخت کے نیچے کرسی پر بیٹھا تھا کہ ورکشاپ دروازے سے ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیا جس نے کوچوان کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ کوچوان کلر اس دور میں تانگا چلانے والے پہنتے تھے، ان کا وہ مخصوص لباس تھا، اور آنکھوں پر اینک بھی اس نے لگائی ہوئی تھی جس کے شیشے کافی موٹے تھے، اور شیشوں میں سے اس کی آنکھیں بہت ہی پراسرار اور عجیب سی لگ رہی تھیں۔ وہ آدمی پاس آیا تو پسینے سے شرابور تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کو بیٹھنے کے لیے جگہ دی اور پاس ہی پڑے مٹکے سے پانی کا گلاس اسے دیا۔ اس نے پانی پیا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ اس آدمی کی عمر کوئی 40 کے قریب معلوم ہوتی تھی، جس وجہ سے یہ سب میں نے احتراماً کیا تھا۔ شکریہ کے بعد اس نے میرے بڑے بھائی کے متعلق دریافت کیا تو میں نے ان کو بتایا کہ وہ تو باہر گئے ہیں، انہیں ٹائم لگ جائے گا۔ تو اس نے مجھے کہا کہ تم اعجاز ہی ہو نا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پھر اس نے میرے دوسرے بھائیوں کی خیریت دریافت کی، ماں باپ اور بہنوں کے نام لے کر بھی پوچھا کہ سب ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں۔ اب میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ یہ آدمی ہے کون، اور اسے ہمارے سارے گھر والوں کا بھی پتہ ہے کیونکہ بھائی کے سارے دوستوں کو میں جانتا تھا۔ اس نے سب گھر والوں کی خیریت دریافت کی تھی۔ میں حیران تھا کہ یہ آدمی آخر ہے کون۔ پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ جب سب گھر والوں کو جانتا ہے تو بھائی کا کوئی قریبی پہچان والا ہی ہوگا۔ اس آدمی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اعجاز، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ گے؟ میں نے کہا لڑکا لینے گیا ہوا ہے، وہ آتا ہی ہوگا تو مل کر کھا لیتے ہیں۔ کہنے لگا نہیں، کوئی اور مزے کی چیز منگواؤ۔ میں نے انکار کر دیا۔ اتنے میں لڑکا کھانا لے کر آ گیا جو ہم دونوں نے کھایا اور ہماری کافی گپ شپ بھی ہوئی۔ اتنی ہی دیر میں اس سے مانوس ہو گیا تھا۔ اس نے اٹھتے ہوئے کہا کہ اب میں چلتا ہوں، کل تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ سامنے نان حلیم والے کے پاس، اس کی حلیم بہت مزے کی ہے، مل کر کھائیں گے، اور وہ کہتا ہوا چلا گیا۔ اب میں اگلے دن کا انتظار کرنے لگا کہ کب میں مفت میں نان حلیم کھاؤں گا۔ اگلے دن دوپہر کے وقت میں نان حلیم والے کی دکان کے باہر چلا گیا۔ وہ باہر کھڑا میرا ہی انتظار کر رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی میری طرف لپکا اور مجھے کہا کہ اتنی دیر کر دی، مجھے بھوک لگی، آؤ کھانا کھائیں۔ کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر گپ شپ کی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگا کہ رات کو کہاں ہوتے ہو اور کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا لکشمی چوک شیش محل ہوٹل ہے چائے والا، وہاں ہوتا ہوں دوستوں کے ساتھ۔ شیش محل چائے والے ہوٹل میں یہ خصوصیت تھی کہ اس دور میں موبائل وغیرہ تو نہیں تھے،
تو اس ہوٹل میں کھیلنے کے لیے کیرم رکھی ہوئی تھی، چائے پیو اور کیرم کھیلو۔ وہ کہنے لگا اچھا چلو پھر تو آج رات کو بھی وہیں ملاقات ہوگی تم سے۔ رات کو میں شیش محل ہوٹل میں بیٹھا کیرم کھیل رہا تھا تو وہ موصوف وہاں بھی آ دھمکے۔ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا اور کیرم بھی کھیلی گئی۔ اب اس کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھنے لگا۔ ایک دن مجھے کہتا ہے کہ آؤ قبرستان کی طرف چلیں۔ ہم نے اس ہوٹل سے نان حلیم کھائی اور میانی صاحب قبرستان کی طرف چل پڑے۔ مجھے آج بھی بڑی اچھی طرح یاد ہے کہ اس دن 9 محرم تھی اور لوگ اپنے پیاروں کی قبروں پر مٹی ڈال کر اور فاتحہ پڑھ کر واپس جا رہے تھے، کیونکہ اس وقت سورج غروب ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اب وہ مجھے ساتھ لیے قبرستان کے اندر جاتا رہا، اور یہاں تک کہ اب قبرستان میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ویسے تو میں بہادر تھا، پھر بھی میرے اندر کہیں خوف محسوس ہو رہا تھا، لیکن جگرا بڑا کر کے اس کے ساتھ چلتا جا رہا تھا اور آگے آنے والے کسی بھی ناخوشگوار واقعے کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا، کیونکہ میری چھٹی حس مجھے کسی انجان خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ چلتے چلتے قبرستان میں ایک گھاٹی آئی اور اس سے نیچے اترنا شروع کر دیا۔ نیچے اترنے کے بعد ایک ایسی جگہ آئی جیسا کہ کسی جگہ سے نیچے سے مٹی نکالتے جائیں اور اوپر والی سطح باقی رہے۔ وہاں پہنچے تو اس کے نیچے کچی مٹی پر کچھ حصے میں ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے فرش ہوتا ہے، اور ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھنے کی بھی جگہ تھی، جہاں پر وہ جا کر بیٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا کہ ڈر تو نہیں لگ رہا؟ میں نے ڈر کو اپنے اندر ہی سمیٹتے ہوئے کہا کہ نہیں، مجھے ڈر نہیں لگتا۔ سن کر وہ ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ڈر گئے ہو، اور ہاں آئندہ میں تمہیں ملنے کبھی نہیں آؤں گا۔ اگر تمہیں مجھ سے ملنا ہو تو کبھی بھی مغرب کے بعد یہاں چلے آنا، میں یہیں ملوں گا۔ یہ کہہ کر مجھے اس نے کہا کہ اب تم جاؤ۔ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس وقت میری حالت کیا تھی۔ پاؤں منو وزنی ہو گئے تھے۔ قبرستان سے باہر آنے تک کا فاصلہ ایسے لگا جیسے پتہ نہیں کتنے سالوں میں یہ طے کیا ہو۔ باہر تانگے پر بیٹھ کر جیسے تیسے میں گھر پہنچا۔ گھر پہنچتے ہی میں بستر پر گر گیا۔ 4-5 دن سخت بخار میں مبتلا رہا۔ میرے محلے کا ایک درویش بندہ تھا، مانگتا نہیں تھا، بس اپنی مستی میں مست رہنے والا تھا۔ میں گھر کے باہر تھڑے پر بیٹھا تھا، وہ پاس گزرتے ہوئے رک گیا اور مجھے کہتا ہے کہ آج کل بڑے بڑے لوگوں سے یاریاں لگا لی ہیں۔ میں نے جھٹ سے ان سے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے اور میری اس سے جان چھڑواؤ۔ درویش کہنے لگے پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، وہ ایک مسلمان جن ہے جو کہ بینائی سے محروم ہے، اس کا تمہارے ساتھ جی لگ گیا تھا، بہرحال اب وہ تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد وہ مسلمان جن پھر کبھی نہیں آیا میرے سامنے، اور نہ ہی میں کبھی قبرستان گیا اس کو ملنے کے لیے۔